گزشتہ دنوں شاہدرہ کی ہر دل عزیز شخصیت چودھری سہیل اقبال چشتی کے مرحوم والد چودھری اقبال چشتی کی برسی کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کے مشیر اور پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی میاں وحید، ریڈیو پاکستان کے اناؤنسر، بیسٹ فیمیل وائس آرٹسٹ ایوارڈ یافتہ شیبہ ملک اور الحمرا اکیڈمی پرفارمنگ آرٹس نوین روما بھی چشتی ہاؤس میں موجود تھی۔ ناظرین، مرکوزہ مہمانوں سے N42 کی ہونے والی خصوصی گفتگو پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے شیبہ ملک، میں ریڈیو پاکستان سے۔ آپ ادھر کس سلسلے میں آئے تھے؟ تقریب میں آئے تھے برسی بن کی؟ جی بالکل، یہاں پہ قوالی نائٹ تھی اور یہاں پہ خالد خان نے پرفارم کیا ہے اور اٹ واز اے ونڈرفل پرفارمنس۔ اور ویسے بھی قوالی جو ہے وہ ہماری روایات ہے، ہمارے میوزک کی بگننگ ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی۔ تو یہ دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے کہ ہم اپنی اسی جو ہماری روٹس ہیں، جو ہماری جڑیں ہیں، ان کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ سو چشتی ہاؤس میں آج یہ آرگنائز کیا گیا تھا اور اٹ واز اے گریٹ پرفارمنس۔ خالد خان نے اس کو جو ہے وہ بڑی، جس کو کہتے ہیں نا، رونق لگائی ہے، تو بہت اچھا پرفارم کیا انہوں نے۔ آپ چشتی صاحب سے کب سے ریلیٹڈ ہیں؟ کب سے ان کا آنا چاہتے ہیں؟ اٹس بین لانگ ٹائم، اور یہ ٹائم ٹو ٹائم چشتی ہاؤس میں اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی رمضان میں نعت کا پروگرام یہاں پہ کیا گیا تھا، اور اس طرح کے پروگرامز اور ایونٹس جو ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ، بیکاز دے آر سو ریلیٹڈ ٹو دا میوزک، دے آر ریلیٹڈ ٹو دا نیچر، دے آر ریلیٹڈ ٹو دا ہر چیز میں، سوشل ورک میں بھی ایون، تو ہر چیز میں جب یہ اتنا زیادہ انوالو ہیں تو ہم قوالی، نعت اور باقی دوسری جو ہمارے سوشل ایونٹس ہیں کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام نوین روما ہے۔ نوین روما۔ آپ کا کیا کرتی ہیں؟ آپ کی کیا ہابیز ہیں؟ میں بائی پروفیشن جو وہ ڈسپلن ڈیزائن آفیسر ہوں الحمرا آرٹس کونسل میں، اور انچارج الحمرا اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ہوں۔ چشتی ہاؤس آج جو تقریب تھی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ میرا تعلق خود بھی ایک ایسے ڈپارٹمنٹ سے ہے جو کہ کلچر اور اس کی پروموشن کے لیے کام کرتا ہے، آرٹ اور اس کی پرفارمنگ آرٹ کے جو سارے معاملات ہیں اس کے ساتھ ریلیونٹ ہے۔ تو میں اس کی اہمیت بہت اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں کہ ہمارے آرٹ سے ریلیونٹ جو بھی ہوتا ہے، جیسے کہ آج قوالی تھی، تو اس کی پروموشن کتنی ضروری ہے، کیونکہ جو محفل سماع ہے یہ بہت سال پہلے لوگ جو ہے جب ماڈرن میوزک آیا تو قوالیاں وغیرہ سننا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن دوبارہ سے ریوائول آیا۔ ہماری جو نیو جنریشن ہے اس نے دوبارہ سے قوالیوں کو سننا پسند کیا، خاص طور پر جب نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالیاں مشہور ہوئیں تو وہ ہماری نئی جنریشن تک پہنچی۔ لیکن اس کے بعد اب بہت اچھے قوال آنے شروع ہیں، جیسے آج کی محفل میں جو چشتی ہاؤس میں ہوئی ہے اس میں خالد خان بہت اچھے قوال ہیں، اور بہت مزے کی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کا تعلق بھی الحمرا آرٹس کونسل سے ہی تھا، تو انہوں نے وہیں سے سیکھا اور اس کے بعد ان کے اور جگہوں سے بھی سیکھا انہوں نے، لیکن اب یہ بڑی اچھی طرح سے اپنے پروفیشن میں ہے، اور آج کی جو شام ہے وہ بڑی زبردست رہی ہے۔ آپ نے اس تقریب کو کس طرح، یعنی کہ کیا فیلنگ آئی یہ تقریب سننے کے بعد؟ کیا آپ کے اندر فیلنگ کہ کیا کرنا چاہیے نیکسٹ؟ آپ کے کیا ایمز ہوں؟ یہاں پر پہلے بھی بہت ساری میں تقریبات میں نے دیکھی ہیں، کیونکہ سہیل چشتی صاحب جو ہے وہ سماجی کام بہت سارے کرتے ہیں، سیاسی کام اس میں بھی ہوتے ہیں، تو ہر موقع کی مناسبت سے یہاں کوئی نہ کوئی تقریب ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس سے ایک پروموشن ہوتی ہے، ایک ہمارا جو کلچر ہے، ہماری روایات ہیں وہ آگے جاتی ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتی ہیں۔ میں جی سیاست تو جیسے یہ ایک سیاسی گھرانے میں ہم کھڑے ہیں جہاں پہ جیسے سہیل صاحب نے بتایا، میری بھی فیملی جو ہے نا وہ میں نے بھی جو اسکول سے پھر اس کے بعد کالج میں نے اسٹوڈنٹ سیاست کی ہے، اس کے بعد فیملی میں میرے بھائی 2 مرتبہ یہاں سے MPA بھی رہے ہیں، تو فیملی میں سیاست تو ہے، لیکن میں خود سے جو ہے نا وہ نیا پاکستان بنانے آئے تھے۔ میں بھی زیادہ باہر ہی تھا، UK سے یہاں آئے ہیں، اس کے بعد بس جو ہے نا وہ نیا پرانا سارے پاکستان دیکھنے کے بعد خیال یہ ہے کہ میرا خیال کہ جو ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ اسی سے ہی پاکستان جو ہے نا وہ بہتر ہوگا۔ یہ نیا پرانے والا معاملہ جو ہے نا اب
वो बात पुरानी हो कायदे आज़म गई। का पाकिस्तानी है, ठीक हाँ जी, बात पुरानी। कायदे आज़म जो पाकिस्तान कायदे आज़म की सोच थी, जिसकी बुनियाद हमारे लीडर कायदे आज़म, नो कायदे अवाम, कायदे आज़म। मेरा ख्याल है मैं वहाँ तक रहना चाहिए, हम इतने बड़े टार्जन नहीं हैं कि हम नया पुराना को छेड़ सके। उसी पुरानी बिल्डिंग में हम बड़े फिट हैं, एंटीक जो है उसकी वैल्यू बहुत है। नहीं जी, वाकई बोलो वो पाकिस्तान- अगर हमारे उस लीडर के बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर हमारे निसाब में, हमारे बाकी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी उनके अफकार जो है, अगर आप कायदे आज़म को एक मजमून के तौर पे यकीन माने पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में जो है ना, आपको ज़रूरत ही नहीं है बहुत बाकी बड़े बड़े सियासतदानों की बात करने की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, सहाबा इकराम के बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा नाम जो है ना, ये पिछले 300-400 साल के अंदर मैं नहीं समझता इस पूरे खित्ते के अंदर जो है ना इतना बड़ा लीडर पैदा हुआ हो जिसका नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। बदकिस्मती यह है कि यहाँ पे तो उनको उस तरह से दिखाया ही नहीं गया, एक ऐसी शख्सियत जिसके कौल और फेल में तजाद कहीं नहीं है, जिसकी पूरी लाइफ जो है ना सच पे थी, कहीं झूठ वाला कोई मामला नहीं था, कहीं रियाकारी नहीं थी, जो किया जो कहा है वो करके दिखाया, और मुल्क को कौम को कहीं बेचा नहीं, और अकेले शख्स ने पूरी ताकतों के साथ, आप देखें हिंदू, अंग्रेज, उस वक्त के तमाम मुल्ला, उस वक्त की तमाम जमातें उनके साथ लड़के अकेले बंदे ने पाकिस्तान बना के दिखा दिया, और ये वो था उसका अज़म। आज पाकिस्तान के अंदर उस जैसा अगर एक लीडर हमें मिल जाए जो बात का सच्चा हो, तो मेरा ख्याल है कि हम दोबारा जो है ना, आज ये 75 साल से जो हम पीछे को जा रहे हैं, हम आगे आ जाएंगे। हम उस कायदे आज़म के पाकिस्तान को ढूंढ रहे हैं, और इंशाअल्लाह अगर हमें मौका मिला जो भी कुछ कर सके तो वो करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। सर हर बार ऐसा होता है कि जो अवाम है ना, वो इस आस पे रहती है कि हमारा जो हुक्मरान हो वो हमारे लिए बेहतरी करे, मगर जब भी कोई नया हुक्मरान आया है, मगर शुरू में तो बड़े ख्वाब दिखाते हैं, मगर एंड पे क्या होता है, वही बेबसी, जो अवाम रोते रहते हैं कि भाई महंगाई महंगाई महंगाई। जबकि मैंने ये रमज़ान शरीफ में जितने भी मैंने लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, वो यही कहती हैं कि जी किचन चलाना बहुत मुश्किल हो गया, शॉपिंग तो बड़ी दूर की बात है। क्यों सर, महंगाई क्यों नहीं ख़त्म होती? सिर्फ ये सियासी लोग जो सिर्फ सियासी बातें करते हैं, क्या ये बातें ही कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते? इसमें एक बात आप जहन में रखेंगे, ये जो लोग रो रहे हैं ना, ये उन्हीं का मसला है। ये मुल्क भी तभी ठीक होगा जब वो ये फैसला करेंगे कि हमने जिनको चुनना है, हमने उनके किरदार को देख के चुनना है। बदकिस्मती ये है कि हम नारों के पीछे लगते हैं। आप देखेंगे जो अशराफिया है उसका एक पहले नंबर पे भी अपना मतलब होता है, दूसरे नंबर पे भी अपने मफाद को देखते हैं, तीसरे नंबर पे भी अपने मफाद को देखते हैं। वो जब बात करते हैं अवाम की तो वो सिर्फ नारों की हद तक होती है। वो अवाम मुल्क ये सिर्फ नारों में है। ये कहीं भी आज देखें जितनी लड़ाई है, आज वो शराफिया के अंदर इक्तदार की लड़ाई है, कहीं पे भी आपको ना मुल्क नजर आएगा, ना कहीं आपको जो है ना वो यहाँ पे अवाम नजर आएगी। ये इनकी अपनी लड़ाई है। आज मुल्क कहाँ जा रहा है, आज हमारी मैशत का क्या हाल है। यहाँ पे इलेक्शन 90 दिन, यहाँ मुद्दत और इद्दत से बाहर नहीं निकला जा रहा। यहाँ पे यही बातें हमें बताई जा रही हैं। यहाँ ना तो इस अवाम के जो घर के चूल्हों का हाल है पता वो सबको है, लेकिन हर बंदा ये कह रहा है कि मैं आऊंगा और सबको देख लिया। अब तो कोई बचा ही नहीं है। अब आपने सबको आजमा लिया। अब तो मुझे बताएं कि पहले तो 2-3 जमातें नहीं, अब चौथी भी आपने आजमा ली, अब कोई बचा नहीं है। अब जो है ना वो आपने फैसला करना है उन लोगों के लिए जिनका माजी जो है आप जानते हैं, जिनका हाल आप जानते हैं, उन लोगों को लेके आएंगे तो ये फैसला होगा। तो या मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ये इस मुल्क के अंदर इस वक्त आप देखेंगे इतनी फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ पे हमारी यूथ जो 18 से 35 के दरमियान, ये 60% से ऊपर हमारी यूथ है। आज वो बेरार रवि का क्यों शिकार है, आज वो क्यों परेशान है कि डिग्रियां लेके बेचारे फिर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं, और आज उन्हें जब कोई नारा मिलता है तो वो उस तरफ हो जाते हैं। आज ये फ्रस्ट्रेशन जो है उनके अंदर, उसको कैश करा रहे हैं हमारे सियासतदान झूठ पे झूठ बोल के। तो मैं समझता हूँ कि आज ये सारे का हल जो है ना असल वो भी अवाम के पास है कि आप उन लोगों को चुनें, उन लोगों के लिए करें जिन्होंने जो खिदमत कर रहे हैं। आपने जैसे बताया यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ पे लोगों की खिदमत हो रही है, इस तरह के लोगों को कन्विंस करें। जैसे मेरे भाई खड़े हैं, मैं तो इन्हें भी दावत दूंगा कि देखिए आप खिदमत कर रहे हैं, खिदमत में ये भी है कि दूसरों का हक लेके देना, दूसरों के हक के लिए खड़े होना, अवाम के लिए खड़े होना, इससे बड़ा जहाद भी कोई नहीं है। आज इस मुल्क के अंदर जरूरत है ऐसे लोगों की जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए खड़े हों, और आज वो वक्त है। अगर अभी मैं चिश्ती साहब को भी और बाकी दोस्तों को भी यही दावत दूंगा
کہ سیاست یہ نبیوں کا پیشہ ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اندر بدنام کر دیا گیا. لوگ کہتے ہیں جی گندے لوگ ہیں سیاست میں. جب تک یہ گند رہے گا نہ ملک ٹھیک ہوگا نہ سیاست ٹھیک ہوگی. یہ آپ دیکھیں گے یہ نبیوں نے یہ کام کیا ہے. یہ بہت مقدس کام ہے. اس کو مقدس کام کے لیے ان لوگوں کو ہی آنا ہوگا جو نیک, جو شریف اور جو ڈلیور کرتے ہیں. یہ ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے اپنے گھروں کو, آپ دیکھیں گے اس ملک کے اندر آج تک یہ ہوا ہے کہ آپ جس کے پاس سائیکل نہیں تھی وہ ایم پی اے بنا ہے, وہ چیئرمین بنا ہے, وہ ایم این اے بنا ہے, وہ اس کو کوئی ایک عہدہ ملا اس کے بعد اس کی آپ اثاثوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہاں پہ تو یہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں آفٹر ڈیتھ جو ایک کنسیپٹ ہے اس سے بالکل ہم بھول کے ایک اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے دنیا کمانی ہے. جب تک یہ دنیا کے معاملے رہیں گے, اور اس سب سے بڑھ کے ایک بات اور میں کہتا جاؤں, جب تک یہ آج پورے ملک کے اندر آئین 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 کی بات ہو رہی ہے, جو آئین اللہ نے دیا ہے وہی آئین ہوگا تو یہ ملک بچے گا. اگر یہ آئین آپ دیکھیں کہ دنیا کے نظام 70 سال 60 سال 50 سال میکسیمم 100 سال, اس سے زیادہ وہ نظام نہیں چلتے. ایک ہی نظام ہے جو میرے اللہ نے دیا ہے. جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے, جو میرے قائد نے بھی کہا تھا جب پاکستان بنا تو انہیں کہا گیا کہ جی آئین, انہوں نے کہا 1300 سال پہلے بن چکا. تو جب اس آئین پہ ہم عمل کریں گے تو یہ پاکستان بھی صحیح ہو جائے گا. سر آپ کی اور چشتی صاحب کی دوستی کب سے ہے؟ ہم جی بچپن سے, ہمارا سکول ایک ہے, ہمارا علاقہ ایک ہے. پھر یہ چونکہ باہر چلے گئے, اب یہ واپس آئے ہیں تو دوبارہ وہ محبتیں, وہ یادیں, وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ جو ایک تھا پہلے وہ سب کچھ وہ ایک جوان ہو گیا, سارا جو ہے جذبہ بھی ہے. تو ہم جب یہ یاد کرتے ہیں, جب یہاں پہ کوئی پروگرام کرتے ہیں, جیسے آج اقبال چشتی صاحب کے لیے تھا, تو ہمیں ہمارے بزرگ ہیں, ہمیں وہ بالکل اسی طرح جیسے اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کی اولاد ہیں, تو آج جیسے آج انہوں نے یہ پروگرام کیا ہم اسی طرح شامل ہوئے ہیں جیسے اولاد شامل ہوتی ہے. اور بڑا اچھا لگا, اور انہوں نے بہت اچھا یہاں پہ جو ہے نا وہ انتظام کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کو اپنے والدین کے لیے اس طرح کی تقریبات ان کی یاد کے لیے, ان کے اصالہ ثواب کے لیے کرنی چاہیے. سر بچپن میں کوئی ایسی یادگاری, کوئی ایسا واقعہ کیا ہے جو آپ کو کبھی اب یاد آ کے وہ خوشی ہوتی ہے, جو بچپن میں کوئی وقت گزرا ہوگا, بتائیے گا. بچپن میں ان کے اسکول کے واقعات تو اتنے زیادہ. کیا چشتی صاحب بہت شرارتی تھے؟ اتنے, ہمارے جو ٹیچر تھے وہ بھی ہاتھ جوڑتے تھے, ان سے اجازت لے کے اسکول آتے تھے وہ, بس. اور میں کیا اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میری اللہ تعالیٰ نے مجھے بچپن سے بڑا نوازا ہے الحمدللہ. سب سے پہلے جب میں چھوٹا سا تھا تو یتیم ہو گیا. اللہ نے اس وقت میری زندگی کی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ تو اپنے باپ کے ایک بہت بڑا ایک مثال بنے گا, اپنے باپ کے عظمت کے لیے, ان کی بخشش کے لیے. تو میں الحمدللہ نیشنل ہاکی پلیئر بھی رہا ہوں. پھر ہاکی بیس پہ میں پولیس میں گیا. پھر اسی طرح پھر اللہ نے مجھے باہر پھینک دیا, میں باہر رہا, اور میں نے ہر وقت بزنس کیا. جب میں یہاں واپس آیا ہوں, اس میں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا. اگر میں اپنی مرضی سے جینا چاہوں تو پھر بیٹر دین اسٹے ان یورپ. اس سے تو لائف ہی کوئی نہیں, یہاں سے لوگ دوڑ رہے ہیں. تو میں اپنی مرضی سے یہاں ایک قدم نہیں ٹھہر سکتا. مجھ سے کام لیا جا رہا ہے, لیا جاتا رہے گا جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے بچے بھی آگے, میرے بیٹے ہیں, اور وہ بھی اسی طرح کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے لیے, اس چشتی ہاؤس کے لیے, اور میرے علاقے کے لیے. تو ادھر اس گھر کے اندر بہت کام میرا خیال بھی نہیں ہوا. کوئی سیاسی فنکشن آج تک یہاں نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں کوئی سیاسی میٹنگ کسی کے. اس لیے کہ میں نے ابھی تک اپنے آپ کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا کہ میں سیاسی ورکر ہوں یا سیاسی سپورٹر ہوں یا سیاسی کینڈیڈیٹ ہوں. مگر میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں مجھے اللہ نے جہاں حکم کیا, جہاں میں ملازم جہاں میں وہاں ٹھک جانا ہے. تو جہاں میں نے ٹھک گیا, کھڑا ہو گیا, تو پھر زمین میں جاؤں گا, میں اڑوں گا نہیں ہوا میں کہ کسی اور چھتری پہ, کسی اور کی چھتری پہ. ابھی ابرار صاحب یہاں آئے ہوئے تھے جو اپنے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, اور میرے پرانے دوست ہیں. تو سیاست کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, یہ سب کرتے رہتے ہیں. مگر میں نے ابھی کسی کو نہ وعدہ دیا نہ دوں گا. جو میرے اللہ نے حکم دیا میں اس پر چلا جاؤں گا. تو اللہ کرے میرے علاقے کے لیے بہتری ہو, نہ پارٹی کے لیے, نہ حکومت کے لیے, نہ لیڈر کے لیے, صرف اور صرف شدرے کے لیے بہتر ہو. اللہ کرے ایسا ہو انشاءاللہ. بچپن میں کبھی آپ کی اور میاں صاحب کی کبھی جھگڑا بھی ہوا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ میرا جھگڑا ہر کسی سے ہوتا تھا وہاں کلاس میں, اس لیے کہ میں ویری اگریسو آدمی. دوسرے میں گجر پتر ہاں, تو گجر تو تمہیں پتہ جمدے پھر جو پیڑے ہوتے ہیں تو قدرتی ہو جاتا ہے ایسا. بٹ الحمدللہ کوئی ایسا سیریس میٹر نہیں تھا. اس لیے وہ ٹائم وقت اور تھے, اس میں ہر کوئی کسی کو برداشت کر لیتا تھا, دوسرے دن صلح کر لیتا تھا.
अब तो यंगस्टर कॉलेज में स्कूलों में हर तो यूनियन पार्टी ये बदमाशी है। जी जी, तो आज शुक्र है मैं आज के दौर में पैदा नहीं हुआ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उस वक्त था तो आज मैं बच गया हूँ। क्या मियाँ साहब, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। नाजरीन, इन दोनों से मिलके, इतनी अच्छी शख्सियत इनसे मिलके मुझे आज एक शेर याद आ रहा है कि पहले मैं सिर्फ सुना था, मगर आज मुझे यकीन हो गया कि ऐसे भी लोग हैं। अपने लिए जीते हैं सभी, इस चाह में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना।